ہے کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے کھلے سروں پر اسیری کی خاک آتی ہے سلام بھیجتے ہیں اپنے شہزادی پر سلام بھیجتے ہیں اپنے شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت ہے سرور کہ جن کو سونپ گئے مرتے وقت ہے سرور مسافرت میں جسے بے بسی دکھلائی مسافرت نے جسے بے بسی یہ دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھاتا علی کے لہجے میں حسینیت ہے سکھاتا علی کے لہجے میں جناب مادر بے سیر کو بھی سب کا سلام جناب مادر بے سیر کو بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام عجیب وقت ہے کیا دے تسلیوں کا پیام ابھی کلیجے میں یہ ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی کلیجے میں ایک آگ سی لگی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی ابھی تو گود کی گرمی بھی نہ کم ہوئی ہوگی نہیں اندھیرے میں کچھ سوچتا کہاں ڈھونڈے نہیں اندھیرے میں کچھ سوچتا کہاں ڈھونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے تمہارا چاند کہاں چھپ گیا کہاں ڈھونڈے نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی تمہاری ماں بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی تمہاری ماں بھی اجڑی ہے گود بھی اجڑی سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہے مجھے جو پیار تجھ کو اللہ حاضر ہے مجھے جو پیاس تو تب کو یہ جام حاضر یہ سنگ حسر یہ سب
یہ سن یہ سب میں نئے نئے بی یہ سن یہ حشر یہ سب میں نئے نئے بی کہاں پہ بیٹھی ہو خیمے جل گئے بی کہاں بیٹھی ہو خیمے تو جل گئے بی پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں کہاں ہو شام غریبا کے گم اندھیرے میں کہاں ہو شام غریبا کے گم اندھیرے میں زمین گھر میں یتیمی زمین گھر میں یتیمی کی صدقیاں بی وہ سینہ پا کے جو سوتی تھی اب کہاں بی وہ سینہ پا کے سوتی تھی اب کہاں بی نہیں لائنوں میں انشا کوئی خدا حافظ نہیں لائنوں میں انشا کوئی خدا حافظ درندے یہ بے بسی خدا حافظ درندے اور یہ بے بسی خدا حافظ بچے تو اگلے برس ہم اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر بر محمد وآل محمد صلوات برائے خورشید امام زمان اسلام بآواز بلند صلوات کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا کربل کی کہانی جب کوئی بھی سنائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا دل والوں کی آنکھوں سے ایک دریا بہائے گا وہ کارواں سرور تھا جو شان سے نکلا تھا وہ کارواں سرور تھا جو شان سے نکلا تھا سغرا کو خبر کیا تھی نہ لوٹ کے آئے گا زہرا زہرا سال 72 کا مہمان بلایا ہے اے پوپیوں سرور کو مہمان بلایا ہے اے پوپیوں سرور کو کیا تم شہیدوں کا پانی بھی نہ پائے گا
زہرا زہرا ارسال بہتر کا پامال ہوئے قاسم جب گھوڑوں کی طاقوں سے پامال ہوئے قاسم جب گھوڑوں کی طاقوں سے کس طرح چچا تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا قاسم کا بھی پرسالو ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا نہیں اکبر ٹوٹی ہے کمر شہ کی گھبرانا نہیں اکبر فرزند نبی تیری میت کو اٹھائے گا زہرا زہرا اکبر کا بھی پرسالو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلا کو تھا ہاتھوں کے کٹنے کا کچھ غم نہ دلا کو سیدانیوں کا پردہ اب کون بچائے گا زہرا زہرا عباس کا پرسالو سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے سوتے ہی نہ تھے اصغر جھولے میں تڑپتے تھے ماجر کو خبر کیا تھی ایک تیر سلائے گا زہرا زہرا اصغر کا بھی پرسالو سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشے سرور نے اٹھائے تھے سب ساتھیوں کے لاشے سبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا شبیر تیرا لاشا اب کون اٹھائے گا زہرا زہرا شبیر کا پرسالو زہرا زہرا پرسالو بہتر کا باب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وشفيع المذنبين ونيس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على الظالمين من يومنا إلى يوم الدين اللهم لا حول ولا قوة إلا حق محمد وعلى محمد وآخر دعوانا ولا إلا من الصابت الذي جادت الحسين عليه السلام وشايعات وبرعات على حده اللهم عنهم جميعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسين من الحسين صلوات على محمد آج روزے عربعین اور حسین بن علی کا علوم ہے ظاہر سی بات ہے ہر ایک کا علوم ہے فارسی ہے اللہ کے ساتھ اور سب سے بڑا علوم ہے سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور ہر موقع پہ رسول اسلام نے امام حسین علیہ السلام کی عظمت اور فضیلت کو بیان کیا ذکر کیا حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ لوگ مدینے میں جانتے نہیں تھے سب جانتے تھے پہچانتے تھے لیکن اس کے باوجود جو ہے ہر موقع پہ سجدے طول دے کر خطبے کو منتظر کرتے اور تعریف کرایا کہ آزا حسین فاروق کو پہچان لو یہ میرا حسین اور امام حسین علیہ السلام نے بھی قیام کے موقع پہ بھی ہر موقع پہ تعارف کرایا اور مولانا کائنات حضرت ابی طالب علیہ السلام کا تعارف کرایا ہے کہ جو مولانا کائنات کے فضائل ہیں دیکھیں آدمی اسی سے محبت کرتا ہے جس کے اندر کمال ہو فضائل ہو تو بہت سے ایسے افراد تھے کہ جنہیں معلوم نہیں تھا شام کا تو واقعہ معلوم ہے نا 40 سال تک جو ہے نا وہ تو شام والے سب یہی سمجھتے جو اسلام ہے یہی بنی امیہ ہی کا اسلام ہے وہی اسلام سمجھتے تھے نا ظاہر سی بات ہے کہ 40 سال تک جو ہے پابندیاں تھی اور مولا علی کو جو ہے برا بھلا کہا جاتا تھا اور لیکن آپ دیکھیں کہ جو برا بھلا لوگ کہہ رہے تھے لیکن جو ہے شہزادی زینب نے علی کی بیٹی نے شام میں یہی ہوتا تھا نا بچوں کا کوئی سامان ہوتا تھا بکری ہے جانور ہے یا بچے دلچسپی رکھتے ہیں کوئی کھیلنے کا سامان ہے لاتے تھے اور معلوم یہ ہوا کہ سب معاویہ کی طرف سے غائب کر دیتے تھے یا مثلا جو ہے بکری کا بچہ ہے جانور کوئی بچہ ہے بچے مانوس ہو جاتے ہیں نا مانوس ہو جاتے ہیں معلوم ہوا بچے گھر سے باہر گئے اور ادھر جو ہے بکری غائب بچہ غائب ہے نا مثال دے رہے ہیں اس طریقے جس سے بچے دلچسپی رکھتے ہیں تو غائب ہو گیا جب بچے گھر پہ آتے تھے تو ماں کیا کہتی تھی علی نے یہ کام کر دیا اب بتائیے اب دل میں کیا ان کے دل میں جو پرورش ہو رہی ہے تب ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی نہیں ہے نا کہا کہ ماں نے مثلا بچوں سے کہہ دیا پھر شام کے وقت شوہر آیا تو شوہر سے بتایا کہ دیکھو اس طریقے سے علی نے کیا اور معاویہ جو ہے کام کر دیتا تھا لیکن آپ دیکھیں کہ اسی شام میں شہزادی زینب نے جو بیان کیا ذکر کیا عورتوں کے درمیان
تو اب یہی عورتیں پلٹ کر گئی تو جانے کے بعد جو ہے اب یہ کہنے لگی کہ دیکھو حسین جو ہے علی کے بیٹے ہیں، حسین جو ہے مظلوم ہے، یہ جو ہے باقی نہیں ہے۔ تو بہرحال شام کے جو ہے ایسے حالات تھے۔ بہرحال کوفہ کا تو وہ تو واضح تھا نا، کوفے میں تو اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اہل بیت کے چاہنے والے بھی تھے نا کوفے میں، لیکن جو شام کا تھا وہ جو ہے ایک دم برعکس تھا، ایک دم برعکس۔ اور اس میں جو ہے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام تو یہ ذکر کرنا ہے کہ دیکھو وہی کہتے تھے نا کہ یہ باغی ہم نے قتل کر دیا، یہ تعارف کرانا تھا کہ ہم جو ہے باغی نہیں ہے، اور یہ بتانا تھا کہ دیکھو ہم جو ہے کس کے بیٹے ہیں۔ ایسا ماحول تھا کہ سب جو ہے علی کے مخالف ہے، یہاں تک ہے نا کہ جب تک جو ہے وہ واجب سمجھتے تھے کہ جب تک نماز کے بعد مولا علی کو لعن طعن ہے نا، ست و ستم، یہ معنی جو ہے گالی کے ہوتا ہے، جب تک نہیں کہہ لیتے تھے ہے نا تب تک جو ہے ان کا وظیفہ مکمل نہیں ہوتا تھا، یعنی واجب سمجھتے تھے ہے نا، واجب سمجھتے تھے۔ جیسا کہ روایت میں بھی یہ ملتا ہے کہ ایک شخص جو ہے اس نے راستے میں سفر کر رہا تھا، راستے میں نماز پڑھی اور جو ہے بھول گیا ہے نا، لعنت ملامت کرنا بھول گیا، وہ آگے چلا گیا۔ جب آگے چلا گیا تب جو ہے اسے یاد آیا کہ ہم نے تو یہ کیا ہی نہیں، تو واپس آیا اور پھر آنے کے بعد جو ہے یہ عہد کر لیا کہ اس کے کفارے کے طور پہ، سمجھ رہے ہیں آپ ہے نا، یعنی جو بھول گیا کفارے کے طور پہ جو ہے وہاں پہ مسجد بنوائی۔ اب اس سے اندازہ لگایا نا کہ کیا حالات تھے، ایسے حالات میں سید سجاد کو یہ تعارف کرانا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ماحول ہے اور اس کے سب جو ہے یزید کے، اس کے سب درباری ہیں، اس کے سب جو ہے علماء ہیں اور دیگر جو ہے افراد ہیں، روم اور دیگر جو ہے تمام یہودی علماء، تمام علماء کو یہ بلا لیا، تمام جو ہے رئیس سے بلا لیا، دیگر جو ہے سفیروں کو بلا لیا، کیوں؟ خوشی منانے کے لیے ہے نا کہ ہم جو ہے کامیاب ہو گئے، لہذا جو ہے سب کو دعوت دیا۔ اور معلوم یہ ہوا کہ جتنے جو ہے عمرا اور دیگر جو ہے افراد تھے سب جو ہے وہ اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ادھر جو ہے اس کے خطیب جو ہے یہ ذکر کر رہے ہیں، بتا رہا ہے کہ دیکھو یہ جو ہے ماشاء اللہ باغی تھے اور ہم نے جو ہے انہیں قتل کر دیا، یہ خارجی تھے اور ہم نے انہیں قتل کر دیا۔ اور جب تعارف کرانے لگا کہ یہ ہے یہ حسین تھے، جب تعارف کرانے لگا تو دیکھیں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے بھی ذکر کیا ہے، انہوں نے بھی بتایا کہ جسے تم نے قتل کیا ہے وہ کون ہے اور تم کیا ہو۔ شہزادی زینب نے یہ ذکر کیا، کہا کہ دیکھو ہم حسین کی بہن ہیں۔ سنیے بہت دقیق بات، شہزادی نے کیا کہا کہ ہم جو ہے حسین کی بہن ہیں اور ہمارے جد جو ہے وہ انبیاء کے سردار ہیں، ہمارے بابا جو ہے وہ ولیوں کے سردار ہیں، ہمارا بھائی جو ہے وہ جنت کا سردار ہے، ہماری ماں جو ہے وہ عورتوں کی جنت کی سردار ہے۔ یعنی شہزادی زینب نے یہ بتایا کہ دیکھو جو سردار کا فرزند ہوتا ہے وہ اور ہوتا ہے، جو غلام زادہ ہوتا ہے وہ صلوات محمد والے محمد ہے نا، غلام زادہ۔ اور سب سے زیادہ جو اسی لیے امام حسین نے فرمایا تھا نا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، سب سے سخت مسئلہ جو ہے یہی غلامی کا، غلامی کا۔ جیسا کہ سن لیجیے، اس کو بھی جلدی جلدی وقتی میں مکمل کریں گے، گھبرا گئے تھک گئے کیا؟ اب تو پڑھیے صلوات۔ غلامی کا مسئلہ یہ روزہ اربعین کی مجلس ہے نا، رسالہ سبا کی مجلس تو ہے نہیں کہ لوگ کو دیکھ کر آئیں گے، ذاکر کو دیکھ کر آئیں گے۔ ایک اور ہمت کر کے پڑھی دیجیے۔ غلامی کا مسئلہ یعنی سب سے زیادہ سزا جو ہے یہی غلامی کا ہے۔ واضح کرتے کہ یہ شخص مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام
کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا، اس کے جو ہے 3 غلام تھے، تو اس نے جو ہے یہ وصیت کر دیا کہ مرنے کے بعد ایک غلام کی جو ہے ہماری بیٹی سے شادی کر دی جائے، تمام جو ہے دولت ملتی ہے سب جو ہے اسے مل جائے گا، اور فرمایا کہ ایک غلام کو جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے اور ایک غلام کو قتل کر دیا جائے۔ 3 غلام تھے، اس نے وصیت کی تھی، لیکن یہ نہیں بتایا کس سے شادی ہوگی، کسے قتل کیا جائے گا اور کسے آزاد کیا جائے گا۔ وہ مر گیا، اب جب مر گیا تو مسئلہ یہ ہوا کہ کسے اس کا داماد بنایا جائے، اس کی لڑکی سے شادی کس کی ہو، کسے جو ہے آزاد کیا جائے گا اور کسے جو ہے قتل کیا جائے گا۔ لوگ گئے دربار میں ادھر ادھر، اب جو ہے وہ سوچنے لگے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اس نے تو وصیت کی ہے، حکم دیا ہے، لیکن کچھ لکھ کر گیا نہیں ہے، اب مر گیا ہے، اب کیسے جو ہے مسئلہ حل ہو۔ تو لوگ جو ہے مولا کائنات کے پاس آئے اور مولا کائنات نے کہا کہ گھبراؤ نہیں، تم گھبراؤ نہیں۔ تینوں غلام کو بلایا اور بلانے کے بعد جو ہے 2 شخص کو قبر کے پاس معین کر دیا، قبر کھودا نہیں جا سکتا نا، معین کر دیا، وہاں پہ 2 افراد کو معین کر دیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک غلام سے کہا کہ جاؤ، جانے کے بعد جو ہے قبر کھودو، بادشاہ کی قبر کھودو۔ تو ایک شخص سے کہا، تو پہلا جو غلام تھا اس نے کہا مولا معاف کیجئے، ہم سے یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ دوسرے سے کہا کہ تم جاؤ، تو یہ چلا کدال لے کر، آدھے راستہ گیا تھا، پھر واپس آ گیا، کہا کہ ہم سے نہیں ہو۔ تیسرے سے کہا جاؤ، تو لے کر پہنچ گیا قبر تک، کھودنا شروع کیا تھا، 2 آدمی معین کیا تھا نا مولا نے، روک دیا۔ اب جو ہے واپس آ گئے، جب واپس آ گئے تو مولا نے کہا جو پہلا شخص ہے اس کی شادی کر دو، اور دوسرا شخص جو ہے اسے آزاد کر دو، اور تیسرا شخص جو ہے جسے قتل کرنا ہے اسے قتل نہ کرو، کسی غلام کی غلامی میں دے دو، اس سے بڑا جو ہے سزا ہے۔ سنا ہے نا کہ بیٹے نے کہا تھا بابا ہمیں جو ہے نا غلام کہا ہے، باپ نے کیا کہا تھا، اور بیٹا لکھوا لو کام پڑھیے سلوات ہے نا۔ تو شہزادی زینب نے کہا یعنی تم جو ہے وہ غلام زادے ہو، اور سید سجاد نے جو خطبہ دیا، دیکھیں سید سجاد کے بعد میں جو ہے جیسے عاشور، اس کے بعد جو ہے ابھی مسائل نہیں پڑھ رہے ہیں، ہاتھ میں ہتھ کڑی ہے، پاؤں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توق ہے، تو کیا اسے یہ معلوم تھا کہ بھاگ جائیں گے؟ جو بیڑیاں ہتھ کڑیاں پہنایا اسے معلوم تھا کہ یہ بھاگ جائیں گے، روز عاشورہ کے بعد بھی کوفے میں اسے تو معلوم تھا کہ یہ جائیں گے نہیں، یہ بھاگیں گے نہیں، تو پھر جو ہے بیڑیاں اور ہتھ کڑیاں جو ہے کیوں پہنایا؟ اسے معلوم تھا کہ یہ جائیں گے نہیں، لیکن جو ہے معاذ اللہ یعنی رسوا کرنا مقصود تھا، یہ جو ہے رسوا ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے، اور زیادہ اذیت پہنچانا۔ یہ جو ہے یزید نے ہتھ کڑی اور بیڑیوں کو پہنایا، لیکن آج آپ دیکھیں تو خود جو ہے یزیدیت کے ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں اور بیڑیاں ہے۔ کوئی بھی جو ہے اگر مسلمان جو ہے اگر مان بھی رہا ہے تو دبے دبے جملوں میں وہ کہتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے، آج بھی اگر جو ہے امام حسین علیہ السلام کے نام پہ کچھ بھی بٹے تقسیم ہو تو ہر اپنا بچہ جو ہے آگے بڑھتا ہے، بچہ آگے بڑھتا ہے۔ اگر جو ہے یزید کے نام پہ دولت بریانی بانٹے، اپنا کوئی بچہ نہیں لے گا۔ پڑھیے صلوات محمد والا، یعنی یزید جو ہے ہمیں اسلام ہو گیا ہے۔ تو سید سجاد نے جو خطبہ دیا ہے، بہرحال ایسے موقع پہ دیکھے ہتھکڑیاں ہیں، بیڑیاں ہیں، تمام چیزیں ہیں، لیکن جہاں حق ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نا ارے سنبھل کے بولیے گا ہے نا، لیکن سید سجاد نے بتا دیا ہے کہ دیکھو جہاں اہل بیت کا علی کا مسئلہ ہو ہے نا، تو جیسا کہ جب خود
جناب سلمان سے کسی نے پوچھا کہ کتنا بولنا چاہیے؟ رسول اسلام نے فرمایا ہے کہ کم بولنا چاہیے. تو جناب سلمان نے کہا کہ ہاں کم بولنا چاہیے. پھر سوال کیا کہ سلمان کم بولنا چاہیے؟ تو کہا کہ دیکھو جب علی کا مسئلہ ہو تو جب تک جسم میں روح ہے تب تک بولنا چاہیے. پڑھیے صلوات. اب جو اس نے بہرحال تعارف کرایا، اپنا سب خطبہ دیا، تو سید سجاد نے کیا کہا کہ ہمیں بھی موقع دو گے اس تخت پہ آ کر. دیکھے یعنی جب سید سجاد اس پہ آ گئے ہے نا تو تخت نہیں بلکہ منبر ہو گیا. غازی نے دربار یہ میں جو ہے مجلس پڑھا. اچھا دیکھیں غدیر میں جو منبر بنا کجاؤں کا نا، لیکن یہ کہتے ہیں کجاؤں کا یا اونچا تھا پہاڑ تھا، لیکن اسے منبر کہتے ہیں ہے نا. یعنی جو علی آ جائے تو پھر منبر ہو جاتا. صلوات محمد وعلی محمد. تو کہا سید سجاد نے کہ ہمیں بھی اجازت ہے، لیکن دیکھیں اب بھی جو ہے یزید خوفزدہ ہے، ڈر رہا ہے. لوگوں نے کہا کہ ارے اجازت دے دو، یہ قیدی ہیں، یہ کیا کریں گے؟ لیکن یزید جو ہے خوفزدہ تھا. اب کیا ہوا؟ خود یزید کے بیٹے نے کہا، اپنے باپ سے کہا کہ موقع دیا جائے. اور جتنا مجمع تھا اب سب جو ہے مجمع بھی منتشر ہو گیا. مجمع بھی کہنے لگا کہ انہیں بھی موقع دے دو، یعنی یہ جو ہے قیدی ہیں مجبور ہیں، انہیں بھی موقع دے دو، یہ کیا کریں گے؟ لیکن جیسے ہی سید سجاد آئے تو دیکھیں پورا تعارف کرایا ہے سید سجاد نے. پورا تعارف مولا کائنات کا پورا تعارف کرایا ہے. پہلے اپنا تعارف کرایا ہے، انا ابن رسول اللہ، انا فاطمہ زہرا، انا خدیجہ الکبریٰ، یعنی بتایا کہ میں جو ہے کیا ہوں، رسول کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، خدیجہ کا بیٹا ہوں. یعنی پورا تعارف کرایا، مکہ کا بیٹا ہوں ہے نا، مدینے کا بیٹا ہوں، خانہ کعبہ کا بیٹا ہوں. لیکن تفصیل میں جائیں گے تو ہے نا توحید اور کس طریقے سے حج کو قائم کیا تو یہ تمام چیزیں واضح ہوں گی ہے نا. لیکن تفصیل میں جانا نہیں، وقت نہیں ہے. ایک سلوات پڑھ دیجیے جلدی سے. سید سجاد نے پورا تعارف کرایا، مولا کائنات کا تعارف کرایا کہ علی کون تھے اور کس طریقے سے جنگ کی ہے اور کس طریقے سے لوگ خوفزدہ ہوتے تھے. اب جو چوتھے امام نے جو دربار یزید میں خطبہ دیا تو اس دربار میں تمام افراد موجود تھے. تو یہ یہودی عالم تھا، اس نے سوال کیا یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ علی ابن الحسین. کہا حسین کون؟ کہا انہی کے بابا کا نام حسین ہے. تو سوال کیا کہ حسین کی ماں کا کیا نام ہے؟ کہا حسین کی ماں کا نام فاطمہ زہرا. کہا وہی فاطمہ جو محمد کی بیٹی؟ کہا ہاں وہی فاطمہ. تب جو ہے وہ یہودی عالم کھڑا ہو گیا اور اس نے کیا کہا کہ تم بہت بڑے بدبخت ہو کہ اولاد رسول کو تم نے قتل کر دیا. اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ دیکھو اگر موسیٰ کی کوئی اولاد ہوتی، اگر موسیٰ ہمارے پاس اپنے کوئی اولاد پوتے کو بھی چھوڑ کر جاتے تو ہم زندگی بھر جو ہے اس کی عبادت کرتے، پرستش کرتے. تم نے کیا کیا؟ تم نے جو ہے محمد کے نواسے کو قتل کر دیا. جب یہ کہا یزید جو ہے غضبناک ہوا اور یزید نے حکم دیا کہ اسے جو ہے قتل کر دیا جائے. تب اس نے یہ کہا کہ ہم نے جو ہے کلی خواب میں رسول اسلام کو دیکھا تھا اور ہم نے اپنی کتاب توریت میں پڑھا ہے. توریت میں جو ہے یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی انبیاء کے اولاد کو قتل کرے گا تو زندگی بھر اس پہ لعنت ہوتی رہے گی اور مرنے کے بعد جو ہے وہ دوزخ میں جائے گا. تو جیسے ہی بہرحال اس نے حکم دیا اور وہ شخص جو ہے سر حسین کے پاس آیا اور آنے کے بعد جو ہے کہا مولا آپ گواہ رہیے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد. پڑھیے صلوات محمد.
تو یہ جو ہے خطبے کا اثر تھا. تو بہرحال اب جو مجمع منتشر ہو گیا, کچھ نے نماز پڑھی اور فوراً جو ہے یزید نے حکم دیا کہ اقامت کہی جائے, کچھ جو ہے چلے گئے, کچھ جو ہے نماز ادا کی, کچھ نے جو ہے نماز ادا نہیں کی. تو بہرحال انتشار ہو گیا اور آخر کار جو ہے اب جو مجبور ہوا اور جب رہائی ملی تو شہزادی زینب نے کیا فرمایا تھا؟ شہزادی زینب نے کہا کہ ہمیں مکان خالی کر کے دیا جائے, اور شہزادی زینب نے 3 دن اپنے بھائی حسین کا مسائل ذکر ماتم کیا مجلس کی. 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن. شہزادی 1 دن بھی کہہ سکتی تھی, ہے نا. شہزادی مثلا جو ہے 5 دن بھی کہہ سکتی تھی, 10 دن بھی کہہ سکتی تھی, 7 دن کا بھی موقع لے سکتی تھی, لیکن شہزادی آپ نے جو ہے 3 دن کیوں لیا کہ 3 دن جو ہے ہم بھائی کا غم منائیں گے. یعنی شہزادی یہ بتا رہی ہے کہ دیکھو ہم جو ہے نانا کی سیرت پہ چل رہے ہیں. رسول اسلام نے بھی دعوت ذوالعشیرہ میں 3 دن کا موقع لیا, 3 دن دعوت. میدان غدیر میں بھی 3 دن ہوا, یعنی دعوت ذوالعشیرہ میں 3 دن اہتمام ہوا تو پوری دنیا میں اسلام پھیل گیا, اور غدیر میں 3 دن اہتمام ہوا تو ولایت جو ہے پوری دنیا میں پھیل گئی. ہم بھی جو ہے 3 دن جو ہے غم منائیں گے کہ حسین کا ذکر جو ہے پوری دنیا میں پھیل جائے. پڑھی دیجئے صلوات, تھوڑا اور پڑھ دیں. 3 دن کا موقع لیا, اور آپ دیکھیں کہ بتا دیا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جناب ابراہیم کی بھی تمنا تھی نا کہ لوگ حج پہ آئے, تمنا تھی. جناب ابراہیم کی تمنا کو جو مکمل کرے اسے جو ہے حاجی کہتے ہیں, اور جو شہزادی زینب کی تمنا کو مکمل کرے یعنی شہزادی زہرا کی دعا ہے اسے عزادار کہتے ہیں. یہ آپ یہ جو ہے مجلس حسینی کا فرق وہ ہے, شرف ہے کہ ایک اعلان ہوتا ہے کہ مومنین جو ہے آ جائیں, مجلس شروع ہوگی, ورنہ کوئی جو ہے آج ایک دوسرے کو مومن ماننے کو تیار نہیں ہے. یہ جو ہے مجلس حسین کا ہے نا صدقہ ہے, یہ فیض ہے. اور آپ دیکھیں کہ جناب ابراہیم بھی آگ گئے لیکن آگ گلزار ہو گئی, تو جو آگ سے بچ جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں, اور جلتے ہوئے آگ کے شعلوں سے جو بچا لے امامت کو اسے زینب کہتے ہیں. تو شہزادی زینب نے یہ بتایا کہ دیکھو میرا بھائی کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا. ہاں عزیزان محترم, آخر کار جب یزید نے یہ کہا سید سجاد سے کہ ہم رہا کرنا چاہتے ہیں, آپ کا دل چاہے یہاں رہنا ہو تو یہاں رہیں, یا مدینے جانا چاہیں تو مدینے جائیں. تو سید سجاد جب آئے شہزادی کے پاس تو شہزادی نے یہی کہا جاؤ کہہ دو کہ تورکات کو واپس کر دیں. ہاں عزیزان محترم, یہی قافلہ جب شام میں تھا تو شام میں جو ہے سب کو یہ معلوم تھا کہ خارجی ہے. عزیز نے جو اعلان کیا کہ عجیب جشن کا ماحول تھا, لوگ نئے نئے لباس پہن کر آئے تھے, عجیب اہتمام تھا. تو رسول اسلام کا ایک صحابی سعد بن ساوی رسول اسلام کے صحابی تھے, یہ جب شام میں پہنچے تو کیا دیکھا کہ ایک عجیب منظر, لوگ خوشی منا رہے. پھر انہوں نے لوگوں سے سوال کیا یہ بتاؤ کہ آج کون سی عید ہے, کہ نہ مکے والوں کو معلوم ہے نہ مدینے والوں کو معلوم ہے. تو یہ شخص نے پہچان لیا یہ رسول اسلام کا صحابی. وہ قریب آیا,
کوئی عید نہیں ہے بلکہ قیامت ہے، قیامت۔ اس نے کیا ہوا؟ کہا زہرا کے لال کو قتل کر دیا ہے، کہا زہرا کے لال کو قتل کر دیا گیا، کوئی باقی ہے؟ اس نے اشارہ کیا، کیا دیکھا؟ سید سجاد سر نیچے ہے، اور اس نے جو ہے صحابی نے سلام کیا۔ جب سلام کیا تو سید سجاد نے سوچا کہ یہاں کون ہے جو ہمیں سلام کر رہا ہے؟ ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا کہ بھائی تم کون ہو؟ تو کہا کہ مولا ہم آپ کے جد کے صحابی۔ جیسے سنا اس نے سوال کیا، مولا میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ کہا اے نانا کے صحابی، میرا بابا قتل کر دیا گیا، اہل حرم جو ہے بے مخلا و چادر ہے۔ اس کے بعد جو ہے سید سجاد نے صحابی سے کہا کہ اگر تمہارے پاس چند درہم ہو تو ہمیں دے دو۔ اتنا سننا کا پڑ گیا، کہا مولا آپ تو سب کو دیتے ہیں اور آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں؟ تو امام نے کہا کہ دیکھو جو نیزے پہ سر بلند کیے ہوئے ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اسے دے دو تاکہ وہ جو ہے کھلی وہ نیزہ لے کر وہ سر لے کر آگے بڑھ جائے، اس لیے کہ اہل حرم جو ہے میری ماں اور بہنیں ہیں آزاداروں۔ اس کے بعد سید سجاد نے سوال کیا، کہا کہ کوئی پرانا لباس ہے تمہارے پاس؟ پھر تڑپ گیا، کہا مولا آپ تو سب کو نیا لباس دیتے ہیں، آخر آپ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پرانا لباس کیا کریں گے؟ تو امام نے کہا کہ گلے میں جو طوق ہے اس میں میخے ہیں، کیلے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس کپڑے کو اس طوق کے نیچے رکھ دو۔ ہاں آزاداروں، آخرکار یہ وقت بھی آ گیا کہ اب یہ حکم ہوا کہ یہ تعارف کرایا جائے۔ ایک ایک کا تعارف ہونے لگا، یہاں تک کہ تعارف ہوا۔ شبلی نے کہا کہ یہ علی ابن الحسین ہے، تو اس نے کہا علی تو مارے گئے، علی اکبر مارے گئے ہیں، وہ علی اصغر مارے گئے ہیں، یہ جو ہے حسین کے فرزند ہے۔ کہا علی ہے، فوراً جو ہے یزید نے حکم دیا کہ انہیں تعزیانے لگائے جائے۔ جیسے جو حکم دیا کہ چوتھے امام کو تعزیانہ لگایا جائے تو شہزادی زینب آگے کھڑی ہو گئی۔ اے آزادار پوچھا یہ کون؟ کہا کہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ فوراً حکم دیا انہیں تعزیانے لگایا جائے۔ اتنا سننا تھا، جناب فضا آگے کھڑی ہو گئی۔ جب آگے کھڑی ہو گئی فوراً اس نے حکم دیا کہ انہیں تعزیانے لگائے جائے۔ جیسے ہی یزید نے درباریوں کو حکم دیا، جناب فضا نے جو ہے درباریوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ یہ تمہاری خیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے حبش کی یہ شہزادی اور تم کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو۔ جیسے یہ کہا اب درباریوں نے تلوار کو رکھ لیا اور یزید سے کہا یزید اپنے حکم کو واپس لے لے ورنہ یہ دربار جو ہے خون سے بہنے لگے گی۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اے آزادارو، شہزادی زینب نے مدینے کی طرف رخ کیا، آواز دی اے نانا، کنیز کو بچانے والے اتنے ہیں لیکن ہائے آپ کی نوازی زینب۔ آزادارو، یہ وقت آیا کہ جب تبرکات آنے لگے، جب تمام سودا کے سر آنے لگے تو سب سے پہلے جو سر آیا وہ ایک چھوٹا سر تھا، وہ علی اصغر کا سر تھا۔ تو جب آپ آگے بڑھی علی اصغر کے سر کو لیا۔ اے آزادارو، پھر اس کے بعد علی اکبر کا سر آیا۔ ام لیلہ آگے بڑھی، علی اکبر کے سر کو لیا، سینے سے لگایا۔ دمشق کی ایک عورت دیکھ رہی تھی، اس سے برداشت نہیں ہوا، وہ سمجھ گئی کہ یہی ماں ہے۔ ایک مرتبہ شہزادی زینب سے سوال کیا، اے بی بی بس اتنا بتا دیجئے کیا اس بچے کی ماں یہی ہے؟ شہزادی زینب نے اشارہ کیا، قریب آئی، اپنے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی یہ آپ ہی کا جگر تھا کہ آپ نے صبر کیا ورنہ زمین پھٹ جاتی۔ آزادارو، ایک ایک سر آنے لگا، یہاں تک کہ حضرت عباس کا سر آیا۔ جب امام حسین کا سر آیا تمام بیویاں تعظیم
تعظیم کے لیے کھڑی ہو گئی. عباس کے سر کو ام کلثوم نے لیا, حسین کے سر کو شہزادی زینب نے لیا, لیکن دو سر ایسے تھے کہ جن کا لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ آزادہ و دمشق کی ایک عورت نے فوراً سوال کیا کہ کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ اتنا سننا تھا. زینب نے کہا ایسا نہ کہو, میں ماں ہوں, میں حسین پہ ہوں, یا اپنے لال آن محمد پہ ہوں. بس آخری فکرہ یہاں تک کہ اب اس کے بعد جو تبرکات آنے لگے, چادر آئی. ایک مرتبہ زینب نے کہا ام فروہ یہ آپ کی چادر ہے, ام لیلا یہ آپ کی چادر ہے, ام کلثوم یہ آپ کی چادر ہے, رباب یہ آپ کی چادر ہے. ایک ایک چادر آنے لگی اور شہزادی زینب نے لیا. آخر میں ایک چھوٹی سی چادر آئی, زینب نے لیا, آواز دیے بیٹی سکینہ اور تمہاری چادر. بولی زینب میرے مظلوم برادر اٹھو, 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 میرے محسن میرے ہمدرد میرے یاور اٹھو, بولی زینب میرے مظلوم برادر اٹھو, بولی زینب میرے مظلوم برادر اٹھو. بولتے تو نہیں میں کہاں سے بلاتی ہوں تمہیں, کھولو آنکھیں میرے ماں جائے جگاتی ہوں تمہیں. بولتے کیوں نہیں میں کہاں سے بلاتی ہوں تمہیں, کھولو آنکھیں میرے ماں جائے بجاتی ہوں تمہیں. سوچ کے دست میں عصمت پیمبر اٹھو, بولی زینب میرے مظلوم برادر اٹھو, بولی زینب میرے مظلوم برادر اٹھو. میرے شیر سخن کچھ تو زبان سے بولو, خواب میں کیوں ہو پڑو دل سے آنکھیں کھولو. اے میرے شیر سخن کچھ تو زبان سے بولو, خواب میں کیوں ہو پڑے دل سے آنکھیں کھولو. ہو گئی علی اکبر اٹھو, بولی زینب میرے مظلوم برادر اٹھو, بولی زینب میرے مظلوم برادر اٹھو. کیسے تم نہر پہ سوئے ہو علمدار جری, آس میں سو گئی یہاں در خیمہ پہ کھڑی. کیسے تم نہر پہ سوئے ہو علمدار جری, آس میں ہوگی سکینہ در خیمے پہ کھڑی. اٹھو سب حرم میرے صفدر اٹھو, بولی زینب میرے مظلوم برادر اٹھو,
حال غم خوار مریضا کا کہو کیسا ہے، دیکھو بیمار بہن ہے تمہیں کیا لکھا ہے۔ حال غم خوار مریضا کا کہو کیسا ہے، دیکھو بیمار بہن ہے تمہیں کیا لکھا ہے۔ لو یہ علیت بھر اٹھو، بول دے میرے مظلوم برادر اٹھو، بول دے میرے مظلوم برادر اٹھو۔ آؤ دل پر میں گلے جیسے لگا لوں تم کو، گھر میں آرام ہے لے جا کے سلا دوں تم کو۔ آؤ دل پر میں گلے جیسے لگا لوں تم کو، گھر میں آرام ہے لے جا کے سلا دوں تم کو۔ رنگ کیوں سوئے ہو تنہالیت سے گھر اٹھو، بول دے میرے مظلوم برادر اٹھو، بول دے میرے مظلوم برادر اٹھو۔ ہر طرف دھوپ ہے سر پہ کوئی سایہ بھی نہیں، وائے تقدیر بجد خاک بچھونا بھی نہیں۔ ہر طرف دھوپ ہے سر پہ کوئی سایہ بھی نہیں، وائے تقدیر بجد خاک بچھونا بھی نہیں۔ ہے بہن تم پہ فدا میرے برادر اٹھو، بول دے میرے مظلوم برادر اٹھو، بول دے میرے مظلوم برادر اٹھو۔ جان زہرا کے سر احمد مختار تمہیں لینے آئی ہے بہن ہے شہ ابرار تمہیں۔ جان زہرا کے سر احمد مختار تمہیں لینے آئی ہے بہن ہے شہ ابرار تمہیں۔ رنگ تکلیف بہت ہوگی چلو گھر اٹھو، بول دے میرے مظلوم برادر اٹھو، بول دے میرے مظلوم برادر اٹھو۔ سجاد غریب الغرباء آیا ہے بابا، غم چھایا ہے بابا، دکھ پایا ہے بابا۔ سجاد غریب الغرباء آیا ہے بابا، دکھ پایا ہے بابا، دکھ پایا ہے بابا۔ کیا عرض کروں حال
کہ لکنت ہے زبان پہ، تقدیر نے جو کچھ مجھے دکھلایا ہے بابا، دکھ پا دکھ ارے سجاد غریب الغرباء آیا ہے بابا، دکھ پا دکھ ارے چلائی بہت دل ہے پدر کہہ کے سکینہ، جب ننھا گلا رسی میں بندھوایا ہے بابا، دکھ پایا ہے بابا، غم چھایا ہے ارے سجاد غریب الغرباء آیا ہے بابا، غم چھایا دکھ غم چھایا ہے ہر ایک شہر میں، ایک ایک قدم پر کوڑوں سے مجھے شبر نے پٹوایا ہے بابا، غم چھایا ہے بابا، ارے سجاد غریب الغرباء آیا ہے بابا، غم چھایا ہے بابا۔ حسین السلام باد اللہ، السلام علیکہ ابن رسول اللہ، السلام علیکم